بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ آج ہم ایچ ٹی ایم ایل لینگویج کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایچ ٹی ایم ایل سے مراد ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ ایچ ٹی ایم ایل ہوتی کیا ہے اور اس لینگویج کو یوز کیوں کیا جاتا ہے، اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے، ایچ ٹی ایم ایل کے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں اور اس کے اندر ایٹریبیوٹس کا کیا کردار ہے، ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹ از ایچ ٹی ایم ایل، کہ ایچ ٹی ایم ایل کیا ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل سے مراد ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ ہائپر ٹیکسٹ سے مراد ڈفرینٹ طرح کے لنکس، یہ ریپریزینٹ کرتا ہے ہائپر لنکس کو۔ مارک اپ لینگویج سے مراد کہ جس میں ہم مختلف طرح کے ٹیگز کو استعمال کریں گے، ان ٹیگز کی مدد سے ہم ویب پیجز کریٹ کریں گے۔ یعنی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کو مختلف ویب پیجز کریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل ویب پیجز کے سٹرکچر کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کے ایلیمنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویب پیج کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں ایلیمنٹس، ان کو استعمال کر کے ہم ویب پیج کریٹ کرتے ہیں۔ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ براؤزر کو بتاتے ہیں کہ ویب پیج کے اوپر جو کنٹینٹ ہے وہ کس طرح ڈسپلے کرنا ہے۔ جتنا بھی کنٹینٹ ہوگا، جتنا بھی ڈیٹا ہوگا، وہ ہمیں ویب پیج کے اوپر نظر آتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک ویب پیج اوپن ہوتا ہے۔ وہ ویب پیج ایچ ٹی ایم ایل لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے کریٹ کیا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے ایلیمنٹس، لیبلز استعمال کیے جاتے ہیں، لنکس استعمال ہوتے ہیں، پیراگراف استعمال ہوتے ہیں، ہیڈنگز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں استعمال کر کے ہم لوگ ایک ویب پیج کریٹ کرتے ہیں۔ اور جو کنٹینٹ ہے، جیسے کہ ہے دس از اے ہیڈنگ، یہ ایک کنٹینٹ ہے، دس از اے پیراگراف، یہ ایک کنٹینٹ ہے، دس از اے لنک، یہ کیا ہے، یہ ایک کنٹینٹ ہے جو ہم ویب پیج کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں۔ یا کوئی بھی چیز، کوئی پیراگراف، کوئی ڈیفینیشن، کوئی ہیڈنگ، کوئی امیج، کوئی ٹیبل، کچھ بھی جو ہم ویب پیج کے اوپر ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں وہ کنٹینٹ ہے۔ اس کے بعد اسٹرکچر آف ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ ہے۔ یہ ایک بیسک اسٹرکچر ہے، یعنی ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ لکھنے کا یہ ایک بیسک اسٹرکچر ہے۔ سب سے پہلے ہم ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ لکھتے ہیں، یہ ہمارا اوپننگ ٹیگ ہے، اور اینڈ پہ یہ سلیش ایچ ٹی ایم ایل ہے، یہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ ہے۔ اس ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ کے اندر پھر مزید ٹیگ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر ہے ہیڈ ٹیگ۔ ہیڈ ٹیگ کے اندر ٹائٹل کا ٹیگ ہے، ٹائٹل کا ٹیگ یہاں پر کلوز ہو رہا ہے، یہ ٹائٹل کا اوپننگ ٹیگ ہے، اور یہ ٹائٹل کا کلوزنگ ٹیگ ہے۔ یہ اوپننگ ہیڈ کا ٹیگ ہے، یہ ہیڈ کو یہاں پہ کلوز کیا جا رہا ہے، یہ کلوزنگ ٹیگ ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ کے اندر یہ باڈی ہے۔ جتنا بھی کنٹینٹ جو ہم ویب پیج کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم اس باڈی ٹیگ کے اندر لکھیں گے۔ جو اسٹرکچر پیچھے دکھایا گیا ہے یہ ایکسپلینیشن ہے۔ سب سے پہلے ہے ڈاکومنٹ ٹائپ ایچ ٹی ایم ایل۔ ڈاکومنٹ ٹائپ ایچ ٹی ایم ایل یہ ایچ ٹی ایم ایل 5 ڈاکومنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل 5 کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں ڈاک ٹائپ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ اوپر لگانا پڑے گا سب سے اوپر۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل 3 ایچ ٹی ایم ایل 4 کو یوز کریں پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اب جو لیٹسٹ ورژن چل رہا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا وہ 5.2 چل رہا ہے، تو اس لیے ڈاکومنٹ ٹائپ ایچ ٹی ایم ایل ہمیں پر لکھنا پڑتا ہے۔ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل 5 کا ٹیگ۔ اس کے بعد ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ جو ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں یہ کیا کرتا ہے، روٹ ایلیمنٹ ہے ایچ ٹی ایم ایل پیج کا، یہ اس کا اوپننگ ٹیگ بھی ہوتا ہے، اور اس کو اینڈ پہ اس کا کلوزنگ ٹیگ آتا ہے سلیش ایچ ٹی ایم ایل، اس کو لکھتے ہیں۔ اس کے ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ کے اندر تھا ہیڈ کا ٹیگ۔ ہیڈ کا ٹیگ جو ہے یہ میٹا انفارمیشن رکھتا ہے کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل پیج کے متعلق۔ یعنی ہیڈ ٹیگ میں ہم لوگ کوئی ایکسٹرنل شیٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہیڈ ٹیگ کے اندر اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ اگر کوئی ٹائٹل وغیرہ شو کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہم نے فنکشنز وغیرہ بنایا ہے اس کو ہم لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایکسٹرنل شیٹ ہم نے بنائی ہے، جیسے سی ایس ایس کی شیٹ بنائی ہے، اگر ہم اس کو اپنے ویب پیج کے اوپر لانا چاہتے ہیں، ویب پیج کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں، تو ہیڈ ٹیگ کے اندر ہم اس کا لنک دیں گے، پھر ہم اپنے پیج کے اوپر اس کو استعمال کر سکیں گے۔ ہیڈ ٹیگ کے اندر تھا ٹائٹل کا ٹیگ۔ ٹائٹل کا ٹیگ یہ ٹائٹل کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ ٹائٹل سے مراد وہ نام جو ہم ویب پیج کو دینا چاہتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم ویب براؤزر کو اوپن کریں گے سب سے اوپر ہمیں ٹیب میں ایک نام نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس پیج کا ایک ٹائٹل ہے۔
جب ہم اس کا نام کوئی دیں گے وہ ہم ٹائٹل ٹیگ کے اندر پٹ کریں گے, اور جو بھی نام دیں گے وہ براؤزر کی ٹائٹل بار کے اوپر وہ نظر آ رہا ہوگا. ٹائٹل ٹیگ کے بعد ہیڈ کا ٹیگ کلوز کیا تھا, اس کے بعد ہمارے پاس تھا باڈی کا ٹیگ. باڈی کا ٹیگ یہ کنٹینٹ جو ہم ویب پیج کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جتنے بھی پاسبل کنٹینٹ ہوگا وہ یہ اس کا کنٹینر ہے, یعنی اس باڈی کے ٹیگ کے اندر تمام کا تمام کنٹینٹ ہم لوگ لکھیں گے. اس میں ہیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں, پیراگراف بھی ہو سکتی ہیں, ٹیبل بھی ہو سکتا ہے, لسٹیں وغیرہ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی ان پٹ کے کچھ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی ہم ویب پیج کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں. جتنا بھی ہمارا کنٹینٹ ہوگا وہ ہم باڈی کے ٹیگ کے اندر لکھیں. یہ ہیڈنگ کا ٹیگ ہے H1, ٹھیک ہے, یہ ہیڈنگ کو ظاہر کرتا ہے. یہ ٹیگ P جو ہے پیراگراف کو ظاہر کرتا ہے. ہیڈنگ اور پیراگراف ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ ہیڈنگ کا ٹیگ کیا ہوتا ہے, ہیڈنگ ہوتی کیا ہے, پیراگراف کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں, بلکہ پریکٹیکل اگزامپل کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. HTML ایلیمنٹ کی ہم نے بات کی پیچھے. HTML ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈیفائن ہوتے ہیں اسٹارٹنگ ٹیگ سے, اس میں کچھ کنٹینٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک اینڈ ٹیگ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ہم نے HTML ایلیمنٹ کو لکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ٹیگ کا نیم آ جائے گا, اس کے بعد ہم یہ اوپننگ ٹیگ میں آئے گا, پھر اس کے بعد کنٹینٹ آتا ہے. کنٹینٹ کو ہم اس اوپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ کے درمیان میں لکھتے ہیں جو بھی ہم شو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آخر میں جو ہے ہمارا کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے. کلوزنگ ٹیگ جو ہوتا ہے, جو ہمارا اوپننگ ٹیگ ہوگا وہی ہم لکھیں گے کلوزنگ ٹیگ میں. کلوزنگ ٹیگ میں لکھنے سے پہلے جو ہے ایک سلیش لگائیں گے تو وہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ بنے. یعنی جو ہمارا اوپننگ ٹیگ ہے اس میں ہم اگر سٹارٹ میں سلیش لگا دیں تو وہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ بن جاتا ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل اب میں نے ہیڈنگ کا ٹیگ یہ لگایا ہوا ہے H1, یہ ہمارا اوپننگ ٹیگ ہو گیا. یہی H1 میں نے یہاں پہ لکھا, اور لیکن اس سے آگے جو ہے H1 سے پہلے ایک سلیش لگا دی, یہ کیا بن گیا؟ ہمارا کلوزنگ ٹیگ. اب یہ اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ کے درمیان میں مائی فرسٹ ہیڈنگ لکھا ہو, یہ کیا ہے؟ یہ ایک کنٹینٹ ہے. اسی طرح پیراگراف کو شو کیا گیا, P ہمارا پیراگراف کا ٹیگ ہے, یہ پیراگراف کا کلوزنگ ٹیگ ہے, اور اس میں لکھا ہوا مائی فرسٹ پیراگراف, یہ کیا ہے؟ پیراگراف کا کنٹینٹ ہے. HTML ایٹریبیوٹس یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے متعلق. کوئی بھی ایلیمنٹ ہم یوز کر رہے ہیں, اگر اس کو مزید ہم ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں, اس کے متعلق ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, اس کی جو پراپرٹیز ہوں گی اس ٹیگ کی وہ ایٹریبیوٹ کہلاتی ہیں. یہ ہمیشہ ایٹریبیوٹ سٹارٹنگ ٹیگ کے اندر ہم لگاتے ہیں. جو بھی ہمارا ٹیگ ہوگا اوپننگ ٹیگ, پہلے تو ٹیگ کا نام آئے گا, اس کے بعد ہم ایٹریبیوٹ کا نام لکھیں گے اسپیس دینے کے بعد, پھر یہ ایکول سائن, اور یہاں پر اس کی ویلیو آئے گی. جو بھی ایٹریبیوٹ ہوگا اس کی ویلیو اس ڈبل کوٹیشن کے اندر ہم لکھ دیں گے. اگر اسٹرنگ ہے تو ڈبل کوٹیشن کے اندر لکھ دیں گے, اگر انٹیجر ویلیو تو ڈبل کوٹیشن لکھا ہوا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا کہ فار ایگزامپل 5 6 کچھ بھی انٹیجر ہے تو ہمیں پھر یہ ڈبل کوٹ پٹ نہیں کرنے پڑتے, صرف ہم ویسے ہی 5 6 لکھ دیتے ہیں. اگر کوئی اسٹرنگ ہے, کوئی نام وغیرہ ہے تو ہم پھر ڈبل کوٹیشن کو لکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر آج کا لیکچر اچھا لگا تو آپ نے میرے چینل CS Stream کو سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.